السلام علیکم. میں یہ کہہ رہا تھا حاجی جو حج کرنے ہندوستان سے جائے گا وہ وہاں تو حج پہ تو قربانی کرے گا، کیا یہاں گھر پر بھی کرے گا وہ؟ ہندوستان سے یا پاکستان سے آنے والے حجاج بیت اللہ الحرام کے زائرین یا ضیوف الرحمن کیا قربانی کے نذرانے اپنے ملکوں میں بھی کریں گے اور یہاں پر بھی؟ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے. ارشاد بھائی ہیں دہلی سے، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. فضيلة الشيخ كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج وهل هذا مشروعا؟ یہاں بالکل وہی سوال ہے کہ کیا ایک آدمی جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، سری لنکا، کہیں سے بھی پوری دنیا سے حجاج بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ میں آج کی سچویشن یا آج کی پوزیشن یہ ہے کہ کھچا کھچ الحمدللہ بھر گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ کھینچے چلے آ رہے ہیں، فلائٹیں بھری ہوئی ہیں. الحاج لا یضحی، حاجی کو اپنے وطن میں قربانی کرنا یہ اس کے اوپر واجب نہیں، بلکہ کسی کے اوپر واجب نہیں ہے. میں یہ بتاؤں آپ کو، قربانی کرنا کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حاجی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وإنما يهدي هديا، یہاں اس کو جو قربانی کرنی ہے وہ حج کی قربانی کرنی ہے. اگر وہ حج قران یا حج متمتع کر رہے ہیں تب تمتع اور قران دونوں میں قربانی ہے. ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قربانی نہیں کی تھی، آپ نے حج کی قربانی کی تھی. وإنما أهدى. ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده، لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس نے قربانی کی ہے حج کی اور پھر اس کے اہل و عیال گھر پہ ہیں، ہندوستان پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سری لنکا میں، کہیں پر بھی ہیں، فهنا يدع لأهل من الدراهم ما يشترون به الوجه ويضحون بها. ہاں یہ بات ہے ارشاد بھائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب واپس اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کے لیے آپ پیسے چھوڑ کر آئے اور ان کے لیے بکرا اگر خرید کر دے دیتے ہیں یا وہ بکرا ذبح کر لیتے ہیں یا اتنے پیسے آپ ان کو دے کر آئے ہیں تو یہ شاعر اسلام ہیں، اس میں آپ کو رخصت ہے لیکن واجب نہیں ہے. ويكون هو يهدي وهم يضحون. یہاں وہ شخص جو کہ حج بیت اللہ کر رہا ہے وہ اپنی قربانی حج کی قربانی دے گا، متمتع یا قارن، لیکن اس کے اہل و عیال وہاں پر عید کی قربانی دیں گے. لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار. یہاں یہ جو اضحیہ ہے، یہ جو قربانی ہے عید کی قربانی، جسے آپ 10، 11، 12، 13 4 دن کر سکتے ہیں، ایسی قربانی یہ اپنے وطن میں آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. أما في مكة فهو الهدي. اما فی مکہ میں جو آپ کریں گے وہ آپ کے حج کی قربانی ہوگی نہ کہ عید کی قربانی. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ ارشاد بھائی، آپ کو اللہ بار بار حرم لے کر آئے اور آپ کا عام کا تحفہ تو مجھے یاد ہے. ارشاد بھائی وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جب ان کے بھائی آئے تھے، ان کے ایک دوست ہیں ذیشان بھائی، اور عمرے کے لیے آئے، آپ یقین کیجئے انڈیا میں نے اتنے آم نہیں کھائے جتنے آم ارشاد بھائی نے، میرا خیال ہے 40 کلو آم بھیجے تھے میرے لیے. بہت شکریہ ارشاد بھائی ان آموں کا بھی، اور وہ تو بہت دنوں کی بات ہو گئی ہے. اب نہیں پتہ مجھے کہ ابھی آپ جو چاند صاحب آ رہے ہیں، چاند نام ہے نا ان کا، حکیم صاحب کا، ان سے ضرور کہیے گا کہ میرے لیے وہ یہ ایک لکڑی مجھے حکیم صاحب نے دی ہے، اس کا کیا نام ہے، عاق ایسے ہی کچھ نام ہے. یہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کا بھی لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ اس کو بھی لے کر آئے. یہ میرے لیے جو کمر کی یا صحت مند رکھنے کی جو دوائیاں ہیں نا، وہ ضرور ان سے کہیے گا کہ وہ چونکہ جدہ آئیں گے گھومنے کے لیے، ہم لوگوں کے اوپر تو پابندی ہو جاتی ہے کہ ہم مکہ نہیں جا سکتے، لیکن جدہ حاجی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. آپ کے جو دوست آ رہے ہیں نا ارشاد بھائی، ان کو میرا سلام کہیں اور ان کے ساتھ آپ بھی آ جائیں.
اور ان کی اہلیہ کے لیے پلیز دعا کیجیے. ارشاد بھائی کی اہلیہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. ان دونوں بہنوں کو اللہ صحت عطا فرمائے, ارشاد بھائی کی اہلیہ کو بھی اور ان کی جو بہن ہے آگرہ میں بھائی اقبال کی اہلیہ, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت یابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا